رب رب ہو کے اس پہ ناز کرا۔ اب وہ عمل کیا تھا؟ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر، اور اللہ اس پہ فخر و مباحات فرما رہا ہے، اللہ اس پہ ناز فرما رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی یہ نورانی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، 1500 برس کا عرصہ گزر گیا، اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کی عطا کے شکرانے کا حق ہے تو ساری زندگی بھی حضور کا میلاد مناتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات، ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں حضور نصیب ہوئے۔ آج دنیا کی آبادی 8 کروڑ کے 8 ارب کے قریب ہو گئی۔ 8 ارب کو دنیا کی آبادی چھو رہی ہے، اور دنیا کے اوپر الہامی اور غیر الہامی مذاہب، ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو 500 سے متجاوز ہے۔ 500 سے زیادہ مذہب دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں، اور 8 ارب دنیا کی آبادی ہو گئی۔ میں اور آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ہماری کسی محنت کا ثمرہ نہیں تھا، ہم نے کوئی ٹوکن نہیں دیا تھا کہ نتیجتاً ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ حضور کا غلام بنایا گیا۔ ساری زندگی اس کا شکرانہ ادا کرتے رہے، حق کے شکر ادا کر۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امت، یہ میرے مقدر، یہ آپ کے مقدر۔ بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیب۔ یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ ہمیں حضور کا غلام بنایا گیا۔ جب ہم لفظوں سے شناخت نہیں رکھتے تھے، لہجوں کی پہچان نہیں تھی، ماں کی بولی بھی نہیں جانتے تھے، ہمارے کان میں عربی کی اذان دلوائی گئی جب ہم اپنی مادری زبان کو نہیں جانتے تھے، تو گویا یہ ہمیں مبارکباد پیش کی گئی، مبارک ہو تم حضور کے غلام بن کے آئے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے۔ تو یہ ہمارے وقت کے ہمیں حضور کی غلامی کا اعزاز نصیب ہوا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ورنہ لوگوں نے تمنائیں کی، آرزویں کی، کتب میں 12 نبیوں کی تمناؤں کا ذکر ہے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی تمنا کی۔ ہر نبی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، مولا کل جہاں، فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آنے والے ہیں۔ ہر پیغمبر نے حضور علیہ السلام کی نشانیاں بتائیں اپنی امت کو۔ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں کب آئے گا، انتظار کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترش مزاج نہیں ہوگا، وہ سخت لہجہ نہیں رکھنے والا ہوگا۔ بس وہ آیا کیا رہا؟ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں میں نام بھی بتاتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک ہواری کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت پاؤں۔ وہ جس کے ذکر سے داؤد نے نغمہ سرائی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت ہے،
لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ادارت۔ ہر کوئی اسی تمنا میں بیٹھا ہے کہ کاش کہ ان کا دیدار۔ بحیرہ راہب سے پوچھ لیجئے، وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر زمان کا یہاں سے گزر ہوگا، وہ وہیں بسیرا کر لیتا ہے۔ وظیفہ کیا کرتا ہے؟ روزانہ صبح کو مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا رہتا ہے، شام کو اترتا ہے، صبح پھر چڑھ جاتا ہے۔ زندگی بیت گئی ان راہوں کو تکتے ہوئے جن راہوں سے حضور نے گزر کے آنا تھا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ زندگی بیت گئی، پھر ایک دن مقدر جاگتے ہیں اور حجاز کی جانب سے جو قافلہ آ رہا ہے اس نے کیا دیکھا کہ درخت بھی سجدہ دے رہا ہے، تو جلدی سے آج نیچے اتر آتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے اس آنے والے قافلے کا کھانا تیار کر۔ وہ بھی حیرت زدہ تھے کہ قافلے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، یہ کبھی آنکھ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھتا، اور آج ان کی دعوت اپنے ذمہ لی جا رہی ہے۔ خیر کھانا تیار ہو گیا، اتنے میں قافلہ بھی پہنچایا۔ قافلے والوں کو کہا کہ آج تمہارا کھانا ہمارے ہاں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 12 برس تھی۔ حضور کو اونٹوں کی رکھوالی پر چھوڑ کر خود کھانا کھانے آ گیا، اور وہ مجمع میں ڈھونڈتا پھرتا ہے جس طرح کسی کی تلاش ہو، اور پھر پوچھتا ہے کہ کوئی تمہارا شخص رہ تو نہیں گیا؟ تو کہا 12 سال کا ایک بچہ ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑائیں۔ تو اس نے پھر جو کہا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں اپنے لہجے میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ بحیرہ راہب نے کہا کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے؟ تم تو پہلے بھی گزرتے تھے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ آج تمہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے، باراتیوں دولہا لے کر آؤ پھر تمہیں کھانا ملے۔ اور جب حضور کو لایا گیا تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اللہ اس کو اللہ رحمت بنا کے مبعوث فرمائے۔ نستورہ وہاں شام میں بیٹھا ہوا اور وہ حضور کی راہیں تک رہا۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن سکتا، صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت سلمان فارسی نے پائی، ایک روایت کے مطابق 350 سال، لیکن جو کم سے کم کی روایت ہے وہ 250 برس۔ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، اور اپنے باغوں میں سیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ راستے میں ایک فقیر کا کٹیا تھا اور وہ نصرانی راہب تھا، تو ان کا وہاں ٹھہرنا رکنا معمول بن گیا۔ اس کی باتوں میں انہیں خوشبو لگی تو رکنے لگے۔ تو باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا ہم مجوسی ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں رکتے۔ باپ نے منع کیا لیکن سلمان فارسی نہ رکے تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی حق کی تلاش اور حق کی طلب میں سرگرداں تھے تو یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک پادری ملا، اس کی صحبت میں رہنے لگے اور اس کی باتوں میں انہیں بہت خوشبو آئی اور ایک عمر گزار دی اس کی خدمت۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بلایا اور بلا کے کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے، میرا وقت آخر آ گیا ہے، میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جا، وہاں کا جو راہب ہے وہ خدا رسیدہ ہے، تمہیں کوئی خیر مل جائے گا۔ کہتے ہیں وہ انتقال کر گیا، میں نے تدفین کی اور غموریا کا راستہ جس نشانی کا اس نے پادری مجھے بتایا تھا وہ مل گیا۔ واقعی اس کی صحبت میں مجھے بہت خیر ملی اور میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ایک عمر گزار تھی اس کی صحبت میں۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے اور اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طرف میں تجھے بھیج سکوں۔ عیسائیت کی بساط سکڑ گئی، نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور میری تدفین کے بعد اگر تو یثرب چلا جائے تو وہ ان کی ہجرت کا ہوگا۔
کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ پہلے میں گھر سے نکالا گیا، پھر اس پادری کے پاس رہا، پھر عمر تمہارے پاس گزاری، اب مجھے یثرب بھیج رہے ہو، تو کوئی ایسا شخص نہ ہو جو دعویٰ کرے اور میں جو ہے اس کو قبول کر لوں اور میری زندگی برباد ہو جائے، مجھے پھر کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں اس نبی آخر زمان تک پہنچ جاؤں۔ تو اس پادری نے جو غموریہ میں تھا سلمان فارسی کو 3 نشانیاں بتائی، کہ ایک تو وہ صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتا ہے میں نے اچھے سے نشانیاں یاد کر لی اور وہ انتقال کر گیا، اس کی میں نے تدفین کی، رختے سفر باندھا اور یثرب کی جانب عازم سفر ہوا۔ مجھے ایک قافلہ ملا جو یثرب جا رہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ میرے ارادے بھی ادھر کے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا، لیکن میرے اوپر زیادتی یہ کی کہ مجھے اپنا غلام بنایا، لیکن مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا تھا اور میں اس کے باغ کو گوڈی کرتا، اس کے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا اور اس دن کے انتظار میں لیل و نہار کاٹ رہا تھا جس دن حضور تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، وہ لمحے نہیں آ رہے۔ ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ فضاؤں میں خوشبو پھیل جاتی ہے، ہر سمت سے طالع بدر علینا کی صدائیں گونجنے لگتی، میں بے تابی سے کہتے ہیں میں بے تابی کے ساتھ انہی لمحوں کا منتظر تھا، تو میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور دوڑنے لگا۔ میرا آقا سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں صدقے کی کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لے لی تھی، جا کے حضور کو پیش کی، تو آقا کریم نے فرمایا ہم پیغمبر صدقہ نہیں لیتے۔ کہا کہ حضور کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ وہی، اور ایک نشانی بھی پوری ہو گئی، لیکن میں بھی در بدری کی خاک چھانی تھی، میں بھی چاہتا تھا نشانیاں پوری ہو ہی لیں تو پھر مانی۔ پھر کچھ دن ڈال کے پھر گیا اور میں ہدیے کی نیت سے کھجوریں اٹھائیں اور جا کے پیش کی۔ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہا تیسری نشانی اس کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ میں بہت آنا جانا رکھا لیکن اس کا موقع دستیاب نہیں ہوا۔ ایک دن حضور چلتے چلتے میرے باغ کی طرف آ نکلے اور آقا کریم نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے کندھے کے اوپر چادر یوں رکھی ہوئی تھی اور ہوا چل رہی تھی اور میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ کہا میں نے دیکھا حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت، پھر لبوں پہ کلمے جاری ہو گئے۔ پھر لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، حضور کی غلامی میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی حضرت سلمان سے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہتے سلمان بن اسلام، میں فرزند اسلام، میں اسلام کا بیٹا، میری اور کوئی شناخت نہیں۔ پھر ایک دن حضور نے ایسے ہاتھ پھیلائے، میں لوگوں سن لو سلمان منا اہل البیت، سلمان آج کے بعد میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ عزتیں دی، لوگوں نے عمریں کاٹ دی حضور کے انتظار میں، عمریں کاٹ دی، زمانے لد گئے، راہوں کو تکتے رہے، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی مشقت نہیں کاٹی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دی، گویا مبارک تھی، مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا، محمد جانے
جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، یہ یا نبی، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ ہمیں حضور کی غلامی کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ عالی مرتبت سامعین، یہ وہ اعزاز ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا 12 نبیوں نے عرض کی۔ ابن اساکر نے طویل حدیث روایت کی کہ حضرت موسیٰ پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلها امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی تو بعد لیکن شرف و عظمت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہو، بعد میں آنا ان کے شرف میں کمی کا باعث نہیں۔ کبھی آپ یہ فوجیوں کو ٹریننگ دیتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ لیفٹ رائٹ کروا رہا ہو، پھر جب دوبارہ بارکوں میں بلانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اباؤٹ کرو، تو وہ چکر کاٹ کے نہیں آتے، انہی قدموں پہ پھر جاتے ہیں۔ تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے آگے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب امتوں کو بھیجا تو سب سے آخر میں امت مصطفیہ علی صاحب الصلوات کو بھیجا، اور جب جنت کے دروازے کھول کے ٹرن اباؤٹ کہے گا سب سے آگے امت مصطفیٰ فاجعلها امتی، اللہ وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد ہیں، پھر کہا اللہم زندہ کر، پھر عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتا، اس کی آواز تھوڑی کم کر کرے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہر۔ مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں کے اندر اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف پیغمبر ہوتا ہے، اسی لیے ان کتابوں میں تحریف راب آ گئی، بعد والے حفاظت نہیں کرتے، اور اللہ نے اپنی حفاظت کے ذمے پچھلی کتابوں کو نہیں لیا۔ یہ ختم نبوت کے نام سے نعرہ لگا تو سن لیجیے، جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ اللہ کی منزل تھی نا، لیکن اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، کیوں؟ وہ کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں۔ دوسرا مسئلہ، جتنے بھی پیغمبر تھے سب اللہ کے فرستادہ تھے، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ دے۔ ایک چمڑے کے خیمے میں حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی تلوار لیے حضور کے پہرے پر معمور تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس۔ حضور نے خیمے سے سر اندر باہر نکالا اور پہرے پہ کھڑے ہوئے صحابی کو کہا تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ دے دی۔ حضور کا بال بھی تو بھیگا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے ہی تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کیوں اپنے ذمہ نہیں لی؟ لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، 70 نبی شہید کیے بنی اسرائیل۔ حضرت زکریا کے سر سے آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، حضرت یحییٰ کی گردن کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ وقت کو پیش کی گئی۔ وہ بھی تو پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، نبی شہید ہو گئے۔ حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ، آخر کیوں؟ ایک سوال بنتا ہے، باقی بھی کتابیں اللہ کی اتاری، اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اس لیے تحریف رافع۔ قرآن کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ، آخر کیوں؟ تو اس کا جواب ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف رافع پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی۔ قرآن میں تحریف اس لیے راہ نہیں پا سکتی کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ کسی پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ لینے کے لیے نیا رسول اور نیا پیغمبر آنے والا ہے۔
تو حضور کی حفاظت اس لیے لازم رہی کہ اگر حضور کو نقصان پہنچتا ہے تو اتمام دین کون کرے گا، اتمام توحید کون کرے گا؟ تو حضور کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا، قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا، یہ ختم نبوت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کے بعد تو کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قول اترنے والا نہیں ہے، کوئی کلام نہیں اترنے والا، تو پھر کس پر ایمان لاؤ گے؟ تو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ باقی رہے۔ اور دوسری بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہے، اور وہ یہ کہ کسی نبی کی قبر انور اس دنیا کے اوپر جو موجود ہے اس کے بارے میں حتماً نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی قبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار سلالہ میں بھی ہے، میں حاضر ہوا۔ اسی طرح آپ کا مزار ترکی میں بھی ہے، میں حاضر ہوا۔ اس طرح مختلف انبیاء کی قبریں مختلف ممالک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے، دوسرا کہتا ہے اسی نبی کی قبر کہ نہیں یہ ہمارے۔ حتمی طور پہ آپ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسی کی قبر ہے، لیکن میرے اور آپ کا، آپ کے آقا و مولا کا روضہ پورے یقین کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے حضور کا ہی روضہ۔ بلکہ سنیے امام مالک نے کیا کہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو یہ کہے کہ میں حضور کے روضے پہ جا رہا ہوں، روضہ انور سے ہو کے آئے تو کہے کہ میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ یہ تین ائمہ کا قول ہے، لیکن امام مالک کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو یہ کہے میں حضور کو ملنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی حضور اس کے روضہ انور سے ہو کے آئے تو یہ نہ کہے کہ روضے سے ہو کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور آج بھی ہم جب دکھ زیادہ ہوتے ہیں حضور کی دہلیز پہ چلے جاتے ہیں اپنے دکھڑے سنانے کے لیے، اپنے درد سنانے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس قرآن کی حفاظت کی کہ اس کو سینوں میں محفوظ کیا۔ 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود۔ تو کہا مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فجعلھا امتی، قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ حدیث بہت طویل ہے، 9 سوال ہے۔ جب ہر سوال کے جواب میں یہی تلک امت احمد، تلک امت احمد، حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہم اجعلنی من امت احمد، اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو مجھے اس نبی کی امت سے بنا جائے۔ تمنائیں کی، آرزویں کی، اور حضور کی امت میں ہونے کی نبیوں نے جو ہے وہ خواہشیں کی، ہم نے کوئی خواہش نہیں کی۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے۔ تو جب اتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں دیا جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، اللہ اکبر، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس پر پھر فخر کیوں نہ کریں۔ ایک دن صحابہ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے مجلس جمیل، ایک نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان، وہ ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز۔ دوسرے نے کہا کیوں نہیں، لیکن شان حضرت ابراہیم کی کون سی تھوڑی، جد الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے بے خطر نارے نمرود میں کود جانے والے اللہ کے پیغمبر، کیا شان۔ ایک نے کہا حضرت موسیٰ کی بہت شان، ایک نے کہا حضرت عیسیٰ کی شان بڑی ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حجرہ انور سے نکل کے حضور بھی تشریف لے آئے اور فرمایا کہ قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے صحابہ تمہارا کلام بھی سنا اور خوشی سے تعجب کا اظہار کرتے بھی میں نے سنا۔ تم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ہوا کذالک، وہ ایسے ہی، ہوا صفی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب۔ اللہ، تم نے کہا نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ایسے ہی ہے، وہ نجی اللہ۔ تم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ہوا خلیل اللہ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ تم نے کہا حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے، ہوا کلیم اللہ، وہ اللہ کے کلیم ہے، سر طور خدا سے کلام فرمانے والے ہیں۔ تم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے، وہ کلمۃ اللہ و روحہ، وہ کلمۃ اللہ ہے اور اللہ کی روح ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب، اور فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جن سب نبیوں کا تم نے ذکر کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے میرے جھنڈے کے سائے تھے۔
ولا فخرا، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ یہاں مولا علی قاری نے نقطہ اٹھایا، کیا خوب ذرا عالی قدر علماء کی ضیافت طبع کی نظر کرتا ہوں۔ علماء نے کہا کہ جب پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات تو فخر کی بنتی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ جس کے حسن کے چراغ سے مصر کے بازار میں جلتے ہوئے سارے چراغ بجھ جاتے اور مہوش اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات تو فخر کی بنتی ہے نا۔ سرے تین خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات تو فخر کی بنتی ہے نا۔ بن باپ کے پیدا ہونے والا، پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی دینے والا، آنکھوں پہ انگلیاں رکھے تو روشنی پر آئے، نابینوں کو جو ہے وہ نور بخشنے والا پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر کی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ بیٹے کی گردن پہ، حضرت ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والے رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات تو فخر کی ہے نا۔ کہا بلا فخر، میں نہیں کرتا۔ تو مولا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر کی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ تو پھر خود ہی جواب دیا کہ حضور فخر کیوں کرے، یہ فخر کرے جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں، یہ ان کے لیے فخر کی بات۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو جب حضور کے جھنڈے کے سائے تلے ہونا نبیوں کا فخر ہے تو ہم امتی ہیں، ہمیں فخر۔ اور اگر آپ کے لطیف ذوق کو میں مہمیز لگاؤں تو ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یار ہم تو امتی ہیں، ہم تو فخر کرے ہی کرے، نبیوں کو حضور کے جھنڈے کا سایہ ملا، وہ تو فخر کرے ہی کرے، لیکن ذرا قرآن کے برکے تو کھولو۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، رب رب ہو کے اس بات پہ ناز کر رہا ہے میں محمد کا رب۔ اللہ اکبر، رب رب ہو، فلا وربک، مجھے تیرے رب، یہ نہیں کہا مجھے شمس و قمر کی قسم، مجھے زمین و آسمان کی قسم، مجھے عرش الہی کی قسم، مجھے کعبۃ اللہ کی قسم، مجھے کائنات کے ارض و سماوات کی قسم۔ کہا نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرا قسم۔ حضرت رابعہ غسقی نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کی محبت کا وفور اتنا ہے کہ اس وفور میں کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں پاتی، بلکہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گنجائش بھی نہیں رہی کہ اس قدر اللہ کی محبت کا غلبہ میرے اوپر آ گیا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رابعہ بصریہ کا یہ جملہ کلمہ شکریہ ہے، حالت شکر میں کہا ہے، ادھر جاتے ہوئے کہا ہے، لیکن کہا میں صحو میں کہہ رہا ہوں، ہوش میں کہہ رہا ہوں، اور جاتے ہوئے نہیں، وہاں سے آ کے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ وفور محبت اس قدر ہے ذات باری کا کہ کسی کی گنجائش، لیکن شیخ احمد کہتے ہیں میں کھلی آنکھوں سے، میں پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں من خدارا ازاں پرستن کہ او رب محمد، کہ لوگوں میں تو خدا کو بھی خدا اس لیے مانا ہے کہ وہ محمد کا رب۔ اور میرے امام بھی بولے فیض پہنچایا رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ خدا تک رسائی ملی تو حضور کی چوک، اگر یہ درد ملتا تو کیسے خدا تک ہم پہنچا، جو خیال میں آتا نہیں، سوچوں میں سماتا نہیں، نہ چھوا جائے، نہ پکڑا جائے، نہ دیکھا جائے، نہ سونگا جائے، نہ تصور میں آئے، نہ گمان میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ عقل و خرد کے دائروں میں آئے، تو اس پر یقین کیسے؟ اور یقین اتنا اللہ پر جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے کلام نہیں ہوا، جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، سمجھا بھی نہیں جا سکتا، تولا بھی نہیں جا سکتا، ناپا بھی نہیں جا سکتا، خیال اور تصور کی حدود سے بھی بھرا ہے، لیکن کڑکتی دوپہر برستی گرمی اور بدن گرمی سے چور، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازے مقفل، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میں نے روزہ رکھا اور میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس ذات پر اتنا پختہ یقین کیسے، اتنا تیقن کیسے ہوا جس کو دیکھا بھی نہیں ہے، جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، جس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا، جو حدود عقل سے بھرا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اتنا پختہ یقین اس ذات پر حاصل کیسے؟ تو ایک صحابی سے پوچھتا، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری سے پوچھتا،
अला नामी सवा नामी एक शख्स थे, हुजूर ने घोड़े का सौदा कर दिया। हुजूर कीमत लेने घर गए तो किसी ने ज्यादा पैसों का लालच दिया तो वो मुकर गया। हुजूर कीमत लेके उसको जब घोड़े का मुतालबा किया तो उसने कहा मैंने आपको बेचा ही नहीं। हुजूर कहे मैंने खरीदा है, अभी सौदा तय हुआ था, ये लो कीमत और घोड़ा मुझे दो। तो उसको चूंकि जायद पैसों का लालच मिल गया था वो मुकर गया। लोगों का हुजूम भी बन गया। तो हुजूम का प्रेशर अपना होता है। उसने कहा मैंने तो समझा था इनकार करूंगा और पतली गली से निकल जाऊंगा, ये तो हुजूम बन गया। तो उसने कहा अच्छा जी, आपका दावा है कि मैंने घोड़ा खरीदा है और मेरे बारे में आप कह रहे हैं कि मैंने बेचा है, तो मैं मान नहीं रहा और आप इसका कह रहे हैं। तो जब दो आदमियों के बाबैद यूं नज़ा बन जाए तो आपकी शरीयत कैसे फैसला करती है? तो हुजूर ने फरमाया मेरी शरीयत ये कहती है जो शख्स मुद्दई है वो गवाह ना है, वल यमीन अला मन अनकर, जो इनकार करता है वो कसम दे। उसने कहा बात खत्म। अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा तो गवाह ना है, नहीं तो मैं कसम दे देता। मुकर तो गया था, कसम देना क्या मुश्किल था उसके लिए, और उसको पता था मौके का गवाह कोई नहीं। उसने कहा जी आपने शरीयत के मुताबिक फैसला कर देते, आप गवाह ले आए, चलो दो नहीं एक ही ले आए, और नहीं तो मैं कसम दे देता।